کارگو جو آ رہا تھا اس کے ریٹ چیک کر لیں, اس کے ریٹس الگ ہوں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب پھر کی پھر کہہ رہے ہو تو مطلب یہ آپ کون سی تاریخ کی بات کر رہے ہیں, آپ کا موقف کیا ہے سر؟ مجھے یہ بتائیں اس کے اندر سیدھی سی جو بات سر, منڈے 22 کو آپ کون سی ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ 26 کو $91, مطلب پھر پیٹرول اور ڈیزل 104. تو پھر ابھی آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو پروسیس تھا اس میں علی پرویز ملک کا بھی کردار نہیں تھا, قیمتیں کم بڑھانے میں, کم نہ کریں, کس نے کم کرنے کا طریقہ کار تھا. اس میں آپ لیویز کو تھوڑا سا اپنے کوشچن نکالنا ہوتا ہے, اس میں فائنانس منسٹر کام ہوتا ہے. تو یہ کس نے نکالنا ہے؟ پرائم منسٹر نے کرنا ہے. میں انڈیویجول پر کیا جا رہے ہیں, میں پرائم منسٹر بتا رہا ہوں. تو پرائم منسٹر کو بابو نے گھما دیا. نہیں, پرائم منسٹر کی غلطی ہے جی, کسی اور پر برڈن نہیں آئے گا. ہی از اے کیپٹن آف دی شپ. میں پہلے بات کر چکا ہوں, پھر کیوں بات کو آتے ہیں. باقی لوگوں کو میں جانتا نہیں ہوں نا جی, تو میں تو اپنے وزیر اعظم کو جانتا ہوں. اور میرے جو وزیر اعظم تھے جنہوں نے دل پر پتھر رکھ کر قیمتیں بڑھائی تھی, تو ان کا پاس ٹائم تھا نا کہ وہ دل پر پتھر رکھ کے کم بھی کر لیتے, بلکہ وہ پتھر اٹھا کے کم کرتے, جو انہوں نے نہیں کیا. تو میں آپ جو سب پہلی بات میں یہ بتاؤں آپ کو, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا آپ سے زیادہ, میں غصے میں ہوں, لیکن میں کچھ چیز کہہ رہا ہوں جو آپ کو بتایا گیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو باتیں میرے پاس علم میں آ رہی ہیں میں نے وہی بیان کرنی ہے نا. وہ آپ نے بتایا نا کہ انہوں نے ویسے ہی نہیں کرنا, ویسے ہی نہیں, انہوں نے کہا چلے تو ایک پریکٹیکل جو خط لکھت کی ضرورت تھی. وہ ایک اگر 2 منٹ ہیں تو میں جی سر پلیز پلیز. وے بیک جب محمد خان جنیجو گورنمنٹ برطرف کی گئی, یہ اس پیریڈ کا وقت, ٹھیک ہے, تو 2-4 دن پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پریزیڈنٹ ضیاء جو ہے نا وہ عوامی جمہوریت چاہیے چین کے دورے پر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے فون کیا. اچھا, میں آج تک بھی چائنا جو ہے نا, ہانگ کانگ گیا ہوں لیکن مین لینڈ نہیں گیا. اچھا, تو میں فون کے ادھر ادھر کی بات کر کے میں کو سنیا صدر صاحب چین جا رہے ہیں, تو مینوں لے کے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, تو پھر صدر کہندا تانوں نہیں لے کے جانا. اب یہ ایسے ہی ہے کہ میں کو یار یہ گرم پانی ہے, ذرا ٹھنڈا منگوا دو, بہت شدید گرم ہے. یعنی اس لیول پر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اگر ایک بندہ اس کا دوست کہہ رہا ہے کہ بھئی اتنی دنیا کو لے کے جا رہے ہو تو وائی یو آر ناٹ ٹیکنگ می الانگ, تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو لے کے نہیں جانا. کیا یہ مسئلہ ہے. تو 2 دن پتہ بعد لگا وہ جو انہوں ڈسمس کرنا تھی وہ صرف ایک ڈرامہ تھی, اور جو چائنا کا دورہ ہے ہی نہیں سی. تو یہ آپ کا مقصد یہ ہے. میں جو سب دیکھیں صاحب جو فیکچوئل پوزیشن ہے, فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت جو گورننس ماڈل ہے, اس کے اوپر SIFC کی طرف سے بات ہوئی ہے, اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کے گورنر بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو گروتھ کا ماڈل ہے, جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے, وہ وائبل نہیں ہے, وہ ورکیبل نہیں ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. سرخ فیتہ بہت ہے. تو یہ حسن بھی وہی بات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب حالانکہ ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس ہیں, اب اس سے زیادہ کیا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. ملٹیپل ٹائم آپ نے بڑے صوبے کو لیڈ کیا ہے, ماشاءاللہ سیکنڈ ٹائم آپ پرائم منسٹر ہیں, بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ منسلک رہے ہیں. یو آر دا آپ کے بارے میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ یو آر ویری گڈ مینیجر, آپ کو ساری چیزیں آتی ہیں. آپ کے دائیں بائیں ان کے فارمر جو پرنسپل سیکرٹری سید توقیر شاہ صاحب ہیں, جو کہ مطلب سارے بابوں کو بڑی طرح جانتے ہیں. ہی از اے برین. اچھا, احد چیمہ صاحب ہیں جو کہ اکنامک افیئرز ڈویژن کو دیکھتے ہیں, وہ سابقہ وہ بھی بابو ہیں, بڑے بابو ہیں, وہ بھی ان کو وہ بھی جانتے ہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ مفتہ اسماعیل کی رائے تو کچھ اور, ہاں وہ برانی ویز ان کی رائے. سو کہنے کا مقصد یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ بابو نے گھمایا ہے, آرگومنٹ سادہ سا ہے. اور یہ حکومت کو بات ایکسیپٹ کرنے میں کوئی میرے حال میں ہیل حجت نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت آپ کے پاس ملک کو چلانے کے لیے سورس آف انکم ہے کوئی نہیں ہے, اور آپ نے یہاں سے وصول جنریٹ ایک مرغی لبی. یہ ایک دا ایزیسٹ وے ٹو میک منی, ٹو ارن منی, ٹو رن دا اسٹیٹ افیئرس بھی ایکسیپٹ کریں نا. پھر آپ کیوں دائیں بائیں ادھر سے کان پکڑتے ہیں, ادھر سے کان پکڑتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے خط نے اس معاملے کو اور ہوا دی کہ انہیں حکومت کو اس پہ کہنا پڑا کہ اسی وہی کرنا ہے جو اسی کرنا ہے. تو ہم نہیں, ایک کوسچن اور ہے جی, ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ابھی قیمت پیٹرول کی تو کم ہوئی نا, ہمارے سامنے حقائق رکھیں. اچھا اب ذرا آگے ایک امپورٹنٹ بات جی چھوڑیں, جی قیمت کم ہوئی ہے پیٹرول کی, ایندھن کم ہوا سستا, بجلی کا جو ریٹ بڑھایا تھا ₹1.5 یونٹ بڑھا تھا, کم ہوئی ہے؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس میں رکاوٹ کون ہے؟ آج بھی ایسے پیسے اور بڑھا رہے ہیں. نہیں کیوں, اس میں رکاوٹ کیا ہے پھر؟
اب تو ظاہر بات ہے آپ کا اس کا اثر آنا چاہیے نا. 74 روپے جو کم ہوا جو آپ بیسکلی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں, ہم پے کرتے ہیں نا, جب بل میں نہیں پے کرتے, یا آپ نے چیک ہی نہیں کیا کبھی؟ نہیں کرتے ہیں سر, ہم جیب خاص سے نکلتی ہے یا کہیں اور سے باہر جا رہا ہے بل؟ اگر جیب خاص سے جا رہا ہے, اسماعیل صاحب کا وہ جو ڈائلاگ ہے نا وہ ہم سنا سکیں تو وہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ ڈائلاگ کیا سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا میں اب آگے کے امکانات پہ بات کر رہے ہیں. اب آپ نے کم کرانی ہے تو قیمتیں یہ نہیں کرانی, بات کوئی اچھا ادھر ادھر کیوں گھما رہے ہو؟ اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ علی پرویز ملک از اے ڈیڈ اونسٹ مین, از ویری کمپیٹنٹ. ہم آپ ٹھیک ہے, علی پرویز ملک صاحب کہتے ہیں جی کہ ہی از ڈیڈ اونسٹ مین اینڈ ہی از ویری کمپیٹنٹ. اچھا وہ اویس دغاری کے بارے میں کہتے ہیں جی ہی از ڈیڈ اونسٹ مین اینڈ ہی از ویری کمپیٹنٹ. بھائی مجھے یاد ہے چودھری نثار علی خان صاحب نا ایک دن ایف آئی اے کا نا وہ کر رہے تھے, اب منسٹر انٹیریئر تھے اور بڑے تکڑے منسٹر تھے, وہاں بیٹھے ہوئے جی, انہوں نے تمام میڈیا کو بلا لیا اپنی کمیٹی روم میں, انہوں نے سٹارٹ یوں کیا نا کہ جناب یہ بڑے قابل افسر ہے, فلاں بڑا یہ ہے. انہوں نے کہا جی جب عام آدمی تک یہ آپ کی کمپیٹنس کا کوئی اگر اثر نہیں جاتا تو آپ کی کمپیٹنس کا ہم اچار ڈالیں. جب سٹارٹ کیا چوہدری صاحب نے تو ہمیں سٹارٹ ہوا گیا, پہلے بڑے پیارے ماحول میں بات سٹارٹ کی, لیکن کریں تو پھر وہ جو افسران تھے وہ تھوڑے سے یوں ہوئے, اور پھر چودھری نثار صاحب شروع ہوئے, پھر بولتے گئے, مطلب ایسے طریقے سے, مطلب آپ نے کام کروانا ہوتا ہے اس مشینری سے, وہی عہدہ ہوتا ہے, لیکن جب شخص بدلتا ہے تو بڑا فرق آ جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, جیسی انہوں نے چلائی ویسی پھر ہم نے نہیں دیکھی. تو بیسکلی یار اب مجھے بتا دیں قیمتیں کم کرنی ہے مارکیٹ کے مطابق کہ نہیں سر, اس سے مناسب میں ایک نیا فارمولا اور ایک آگے نئی ٹرک کی بتی آپ کو دکھاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے حسن ایوب صاحب سے ایک سوال لائٹر نوٹ پہ کہ اچار کس چیز کا ڈالنا ہے سر؟ آم کا, گاجروں کا, سارے کمپیٹنس کا. ٹھیک, اب اگلی ٹرک کی بتی یہ ہے کہ حکومت کا ایران سے سستا تیل خریدنے پر غور. اس جملے پہ یہ جنگ نے رپورٹ کی ہے کہ سستا تیل خریدنے پر غور اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی یقین دہانی. اللہ کا شکر ہے مشکل وقت گزر چکا, اچھا وقت آ رہا ہے. عالمی منڈی میں قیمتیں واپس آئیں تو ہم بھی قیمتوں کو کم کر دیں گے, عالمی سطح پر کیے گئے معاہدے پر رہتے ہوئے آگے چلیں گے. اور پھر کچھ عناصر گمراہ کر رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر, وزیر اعظم نے فوری طور پر فائدہ منتقل کیا, اور ایل پی جی کی بلیک قیمت پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. ناظرین کرام, یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ایل پی جی کی قیمت ہے کوئی 300-325 کے قریب میرے خیال میں ہوگی, اور جو فروخت ہو رہی ہے 500 روپے. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ کیوں چل رہا ہے. اچھا پھر یہ دنیا نے بھی اسی طرح سے رپورٹ کیا کہ ایران سے سستا تیل و گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں. اور پھر اب میں سوال جو یہاں پر سوال میرا یہ ہے کہ ایران سے ابھی تک ہم غور کر رہے ہیں کہ اب معاملات یہ ہیں کہ میں یہ اس دن بھی پروگرام میں نے بات کی کہ ساتھ ساتھ ایک جانب ہماری ڈپلومیسی چل رہی تھی, ساتھ ساتھ ہماری جن لوگوں نے اس چیز پہ غور کرنا تھا ان کو غور کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ خریدنے میں چائنا بھی ہوگا, انڈیا بھی ہوگا, باقی ممالک بھی جن کو خریدنا ہوگا. اور جب پابندیاں تھیں تب ایرانی تیل سستا تھا, جب پابندیوں کے بعد بکے گا تو وہ سستا تو نہیں ہوگا. تو پھر چوہدری صاحب یہ ذرا آپ ہی اس پہ بتا دیں کہ یہ کس بنیاد پہ ایک تو سستا تیل اور دوسرا ابھی تک غور ہو رہا ہے اس پہ کہ یہ ہم نے کرنا ہے؟ نہیں, ہمارے کئی پرابلمز ہیں نا, ہماری بائنڈنگز ہیں, ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان سے جو ہم نے چیزیں خریدنی ہیں یا ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ مل رہی ہیں, اور ایران کا جو ہے نا وہ اتنا کمپلیکس ہو چکی ہے سچویشن. ایک تو یہ پتہ نہیں کہ کل شام کو جب ہم پروگرام کر رہے ہوں گے تو اس وقت کیا ڈسکشن ہو رہی ہے. جی